امام علی علیہ السلام کے دور کے ریاستی مسائل ذکر کیے جا رہے تھے، جس میں جنگ صفین تک ہم پہنچے تھے اور اس کا کچھ حصہ ہم نے گزشتہ دروس میں مطالعہ کیا۔ جنگ صفین کا آغاز آپ نے مشاہدہ کیا اور آغاز کے اہم نکات آپ نے دیکھے کہ جو نہج البلاغہ اور تاریخی کتب کی روشنی میں ذکر کیے گئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے کوششیں بھرپور طریقے سے کی کہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے، اور اس صلح کے نتیجے میں معاویہ بن ابی سفیان اور شام کے باغی حضرات وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت اور اطاعت میں واپس آ جائیں، لیکن مسائل اس طریقے سے الجھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو یہ فرصت نہیں دی گئی کہ امام علیہ السلام اپنے اس مقصد اور ہدف میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ بہرحال جنگ کا سماں پیدا ہوا اور لشکر کی کوششیں شروع ہوئیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں دو اہم شخصیات کو مطالعہ کیا، جن میں سے ایک ہمارے پاس شریح بن حانی تھے اور اس کے ساتھ زیاد بن نضر۔ یہ دونوں اشعری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں ہراول دستہ قرار دے کے امام نے روانہ کیا اور ان کے ساتھ معقل بن قیس الریاحی رضی اللہ عنہ، ان کو 3000 کا لشکر دے کے روانہ کیا۔ آج ہم اس کو قدر منظم دیکھتے ہیں، اور اس سے مربوط آپ نے نہج البلاغہ میں مکتوبات کو بھی دیکھا۔ مکتوبات کے جو مطالب ہیں اگرچہ تکرار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں تو ان کے اندر اہمیت اور حیثیت واضح طور پہ اجاگر ہو سکے گی، لیکن فی الحال وقت ہمارے پاس قلیل ہے کہ ہم ان مکتوبات کے معارف آپ کی خدمت میں ذکر کر سکیں، لہذا سیاسی نقطہ نظر سے اور جنگی پہلو سے آپ کے سامنے مطالب کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مسئلہ در حقیقت اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ ہم وارد ہونے سے پہلے ایک چارٹ آپ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا کہ وہ بہرحال بقیہ دوستان تک نہیں بھیجا جا سکا۔ اس چارٹ کے ذریعے سے پہلے کچھ نقشے کو ہم سمجھیں، کیونکہ اگر یہ نقشہ ہمارے سامنے اجاگر نہیں ہوتا تو شاید ہم بہت ساری جنگی حکمت عملی کو اور امیر المومنین علیہ السلام کو درپیش مسائل اس سے ہم شاید واقف نہ ہو سکیں۔ اس چارٹ کو اگر ملاحظہ کریں تو ہمارے سامنے اس طرح سے ترتیب آتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کوفہ سے سب سے پہلے نخیلہ کے علاقے کی طرف امیر المومنین تشریف لے گئے۔ نخیلہ در حقیقت ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس مقام پر امام علیہ السلام نے چھوانی ایک قسم کی بنائی تھی۔ بقیہ شہروں کے نام آپ کی خدمت میں تیزی سے بیان کیے جائیں گے، لیکن اہم علاقے جو تبری اور دیگر بڑی تاریخ کی کتب میں وارد ہوئے ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ جو نخیلہ کا علاقہ ہے اس کو امام نے فوجی چھوانی کے طور پہ بنایا، یہ کوفہ کے ساتھ ہی بنتا ہے، لہٰذا قدیم ہمارے پاس تاریخی جو کتب ہیں اس میں ذکر ہوا ہے کہ نخیلہ لفظ ہے، نخیلہ نہیں، نخیلہ اصل لفظ ہے۔ تقریباً 5 دن شوال کے گزر چکے تھے، بدھ والا دن تھا اور 36 ہجری کا وقت تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ شوال، کیونکہ یہ مہینے اہمیت کے حامل مہینے، شوال کے بعد ذی القعدہ آتا ہے اور ذی القعدہ کے بعد ذی الحج اور ذی الحج کے بعد محرم الحرام، اور محرم الحرام سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 36 ہجری کے اختتام کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین کا آغاز کیا، کیونکہ 35 اور 36 ہجری ایک سال کے دوران جنگ جمل چلی تھی۔ جنگ جمل کے تقریباً 4 یا 5 مہینے کے بعد ہی جنگ صفین کا معرکہ درپیش ہوا اور 38 ہجری تک یہ اسی طریقے سے ایک نوع چلتا رہا۔ لہذا نخیلہ کے مقام کے اوپر امام نے بدھ والے دن خطبہ بھی دیا کہ جو بعض کتب میں وارد ہوا ہے۔ پھر نخیلہ سے امام علیہ السلام دریا کے کنارے جو ابھی بھی دریا کا کنارہ اسی طریقے سے بہہ رہا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ضرور آیا ہے، لیکن اگر آپ عراق کا نقشہ دیکھیں
اور دجلہ اور فرات کو دیکھیں، کیونکہ یہ قریب قریب ہی ایک دوسرے کے بہتے ہیں۔ ترکی سے یہ دریا نکلتے ہیں اور بصرہ کے پاس سے کویت کی طرف جو سمندر ہے ادھر یہ گر جاتے ہیں، اس لیے پورے عراق سے یہ دو دریا گزرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کوفہ سے دریا کے کنارے کی طرف تشریف لے گئے، اور کنارے کی طرف جو علاقے ہیں ان علاقوں کی طرف امام علیہ السلام نے پیش قدمی کی۔ اچھا، یہ تو ایک ہمارا پہلو ہو گیا، بقیہ انشاءاللہ تعالی علاقے آپ کے سامنے نام آئیں گے۔ ان علاقوں میں آپ دیکھیں کہ جو دریا کا کنارہ ہے، یہی کنارہ اس ٹائم بارڈر ایریا بھی ایک قسم کا قرار پاتا ہے۔ اس ٹائم شام اور عراق کے درمیان بھی بارڈر ایریا، اور اس دور میں بھی شامی علاقے کا ایک نوع بارڈر ایریا بنتا تھا، اگرچہ جو شام کی طرف کا علاقہ ہے وہ بھی سلطنت کے طور پہ امیر المومنین علیہ السلام کے حصے میں شمار ہوتا تھا، لیکن خالی رہتا تھا، کیونکہ وہاں سے شام کے لشکر آ کے حملہ جلد کر لیتے تھے، اور امام علی علیہ السلام کی طرف سے دریا پار کر کے اس جگہ کی حفاظت کرنے پڑتی تھی۔ اور پھر وہ جو دریا پار علاقے ہیں شام کی طرف کے، ان لوگوں کا اپنا میلان اور رجحان بھی معاویہ بن ابی سفیان کی طرف تھا۔ ابھی آپ نقشے کی طرف لوٹ کے آئیں، ادھر ایک لکھا ہوا ہے لفظ جزیرہ۔ یہ آج کے دور کی تقسیم کے مطابق اگر آپ تھوڑا دقت کریں تو جو موصل، انبار اور صلاح الدین، یہ جو 3-4 صوبے ہیں بڑے بڑے عراق کے، ان سب کے سب علاقوں کو شامل تھا الجزیرہ۔ الجزیرہ پورے موصل یعنی موجودہ کردستان، موصل، اور اس کے ساتھ کیونکہ انبار آج کے دور میں بھی دیکھیں بالکل جڑا ہوا ہے شام کے بارڈر کے ساتھ، شام کے اس بارڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا انبار ہے۔ یہاں پہ جہاں پہ ہیت لکھا ہوا ہے، آنا لکھا ہے، یہ ہیت اور آنا کا علاقہ اور انبار کا علاقہ ایک ہی علاقہ شمار ہوتا ہے، نقشے میں واضح طور پہ ہے۔ یہاں پہ اگر آپ جدید نقشہ اگر دیکھیں گے تو جہاں موصل لکھا ہے، موصل ادھر ہی ہے، لیکن موصل کے دائیں طرف نارتھ یعنی جہاں پہ این لکھا ہوا ہے، اس طرف کردستان ہے موجودہ، اور موصل کے بائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو موصل کی بائیں طرف کا علاقہ شام کے علاقوں کی طرف ہے۔ یہ سارا کا سارا علاقہ کیا کہلاتا تھا؟ الجزیرہ۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیں آنا لفظ لکھا ہوا ہے جو ہیت کے اوپر ہے۔ انبار موجودہ دور میں انبار کا جو صوبہ ہے، اس صوبے کے اندر ہیت بڑا زرخیز شاداب آج کے دور میں بھی علاقہ بنتا ہے، اور اسی طرح سے آنا اس سے اوپر ہے۔ اچھا، اس در اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑا اوپر جائیں، قرقیسہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو بالکل دریا کے ساتھ ہے، ابھی وہ دریا کے دوسری طرف آ جاتا ہے، لیکن اس دور میں قرقیسہ ایک بڑا علاقہ شمار ہوتا تھا۔ اور دیار الزور ادھر لکھا ہے جہاں پہ داعش کے ساتھ شدید ترین جنگ بھی ہوئی، کہ داعش نے پہلے رقہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، اور اس کے بعد دیار الزور کو اس نے اپنا دارالخلافہ بنا دیا۔ یہاں پہ جو نقشے میں دیار الزور لکھا ہوا ہے، اور بو کمال قرقیسہ کا ہی حصہ ایک قسم کا شمار ہوتا ہے۔ دیار الزور اور رقہ یہ وہ میدان جنگ صفین بنا تھا۔ یہ اپنے نقشے کو دیکھا۔ آئیں اب ہم تاریخ کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے اس اعتبار سے کچھ تفصیلات آ سکیں۔ یہاں پہ جو رقہ اور دیار الزور اور بو کمال اور قرقیسہ کا علاقہ ہے، یہ ایریا شام کے طرف بنتا تھا، اگرچہ الجزیرہ کا حصہ ہے لیکن دریا کے پار ہے، اس لیے آبادی کو کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ پھر یہاں سے مسلسل راستے بھی دریا پار کرنے کے انہی علاقوں سے تھے، پرانی آبادیاں بھی ادھر تھیں، بعض قبائل امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور بعض امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ نہیں تھے، لہٰذا ان جگہوں کے اوپر ایک ایسی شخصیت کو حاکم بنانا ضروری تھا کہ جو جنگوں اور سیاسی جو بھاگ دوڑ ہے، سیاسی مختلف طرح کی سازشیں ہیں، ان کو بھی صحیح طریقے سے جانتا ہو اور علاقے کو مکمل کنٹرول کرنے کی ایک صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے الجزیرہ کے پورے علاقے کے اوپر جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ ان کو حاکم بنایا، اور ہیت کے مقام کے اوپر، ہیت بڑا اہم علاقہ ہے، یہاں پہ جناب کمیل بن زیاد نخعی
ان کو حاکم بنایا اور 6000 کا دستہ بھی دیا تھا۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کمیل ہیت کو چھوڑ کے قرقیسہ میں شام سے آئے ہوئے باغیوں کو دبانے کے لیے گئے تو پیچھے سے سفیان بن عوف نے حملہ کیا اور ہیت کو خالی پایا، تو وہاں پہ قتل و غارت مچاتے ہوئے انبار تک پہنچے اور انبار میں قتل و غارت مچائی اور حسان بن حسان بکری کو شہید کیا ان کے 100 ساتھیوں سمیت، کیونکہ بقیہ ساتھی بھاگ گئے تھے۔ اور نہج البلاغہ میں پھر کمیل بن زیاد کی اس امر کے اوپر شدید مذمت بھی مکتوب میں وارد ہوئی ہے کہ آپ اسے سابقہ دروس میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اچھا، اب سلسلہ اس طریقے سے بڑھا کہ امام علی علیہ السلام قبل اس کے کہ ان جگہوں کے اوپر افراد کو معین کرتے، ابھی بیعت کے سلسلے جاری تھے اور معاویہ بن ابی سفیان نے شام کی حدود میں اپنی بیعت لینا شروع کر دی، تو ان علاقوں میں الجزیرہ کے علاقوں میں ضحاک بن قیس کو بھیجا اور اس کو حاکم بنا دیا اس علاقے کا۔ قبل اس کے کہ امام علی علیہ السلام کے افراد اس جگہ پر آتے، ضحاک بن قیس نے جا کے وہاں پہ ایک نو قبضہ کر لیا۔ یہ وہی جنگ جمل کے فوراً عرصے کی بات ہے۔ ضحاک بن قیس کون ہے؟ اس کے میں حالات زندگی مختصر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ یہ شخصیت ابھی دوبارہ بھی آئے گی، کیونکہ ہمارے یہ دروس کے اختتام پہ وہ جو دہشت گردیوں کا بیان ہے ان میں سے ایک ضحاک بن قیس کے بھی حملے ہیں۔ ضحاک بن قیس یہ ابو انیس اس کی کنیت، ابو عبد الرحمن بھی کہا جاتا ہے، اور اس شخصیت کا جو تذکرہ ہے کتب میں وہ ذہبی نے ذکر کیا ہے، اور ذہبی نے جو کچھ ذکر کیا ہے اسی سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ ذہبی ذکر کرتے ہیں کہ ضحاک بن قیس بن خالد الفہری قرشی ان کا پورا نام ہے، امیر یعنی سردار تھے، حاکم بنایا معاویہ بن ابی سفیان نے، اور صغار صحابہ میں انہیں شمار کیا، یعنی چھوٹے صحابہ میں۔ اہل سنت نے صحابہ کے عنوان سے مختلف کیٹیگریز ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک کیٹیگری میں جو ہے وہ صغار صحابہ ہیں۔ صغار صحابہ میں سے ایک یہی ضحاک بن قیس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا اور جنگ صفین میں دمشق کے اوپر، دمشق سے جو لشکر چلا تھا اس کے یہ حصہ شمار ہوتے تھے۔ ضحاک بن قیس کی غارت گریاں کثیر ہیں، اور پھر اس کو جب عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد بن ابی مر گیا تو کوفے کا حاکم بھی ضحاک کو ہی معاویہ بن ابی سفیان نے بنا دیا۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ضحاک کاملاً اموی ایک طرفدار شخصیت تھی اور معاویہ بن ابی سفیان کے کامل تابعداروں میں سے تھا کہ وہ جو حکم دیتا تھا وہ ضحاک اس کے اوپر عمل کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ضحاک وہاں پہ چلا گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے ایک نو قبضہ کر لیا۔ مالک اشتر کو امیر المومنین علیہ السلام نے ضحاک کے خلاف بھیجا اور جھڑپ ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر 2-3 جھڑپیں شدید ہوئیں، وہ بقیہ تاریخ میں آپ کی خدمت میں ترک کرتا ہوں، آپ کتب سے پڑھ لیں کہ مالک اشتر کو آسانی سے الجزیرہ کا علاقہ پھر نہیں ملا، وہاں پہ 2-3 سخت جھڑپیں ہوئیں اور بالآخر ضحاک کی طاقت کو توڑا اور وہ فرار کر کے واپس دمشق فرار کر گیا، اور اس طرح سے ان علاقوں کو امیر المومنین علیہ السلام کے دوبارہ ساتھیوں کے ہم یا امام علی علیہ السلام کی سلطنت میں اسے شامل کر لیا گیا۔ امام علیہ السلام نے کس طریقے سے فوج کو تقسیم کیا؟ 7 حصے امام نے فوج کے کیے، اگرچہ اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں تیزی سے آپ کے سامنے خلاصتاً بیان کرتا ہوں۔ اس کا سب سے بہترین نچوڑ جو ہے وہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے سیرت الامیر المؤمنین کتاب جو لکھی ہے اس کی پہلی جلد میں بیان کیا۔ بہت خوبصورت اور انتہائی بہترین طریقے سے انہوں نے تاریخ کو اس کے اندر لکھا ہے، اس لیے جنگ جمل کا کوئی بہت واضح طور پہ ٹائٹل نہیں ہے، لیکن جو اوراق انہوں نے جنگ جمل اور صفین پہ لکھے ہیں، جنگ صفین کے آغاز میں ہی انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو لکھا ہے۔ ہم جتنی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اگر اس تفصیل کی روشنی میں آپ
ان اوراق اور سطور کو پڑھیں تو آپ کے لیے واضح آشکار ہو جائے گا، اس لیے ضرور مراجعہ کریں سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین۔ کوفہ سے جب امام نکل رہے تھے اس دور میں یہ ایک سیاسی عنوان سے عام سیاسی اور رسمی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ کسی بھی شہر کو اپنے نائب کے بغیر نہیں چھوڑتے تھے، لہذا امام علی علیہ السلام نے ایک معروف صحابی عقبہ بن عامر ان کو کوفہ کے اوپر حاکم قرار دیا۔ عقبہ بن عامر کی جو شخصیت ہے میں وہ بھی آپ کی خدمت میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ان کا نام عقبہ بن عامر جوہنی تھا۔ یعنی امام علی علیہ السلام جب تک صفین میں رہے، کوفہ جو دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا، اس کے اوپر کون حاکم رہا؟ اس شخصیت کا نام ہے عقبہ بن عامر الجوہنی۔ عقبہ بن عامر الجوہنی صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے فقیہ اور فصیح اور عالم شخصیت تھی، اور امام علی علیہ السلام کی طرف سے انہوں نے جنگ صفین میں بعد میں شرکت بھی کی، اور فتح مصر کے طور پر بھی یہ موجود تھے۔ بہرحال عقبہ بن عامر کی جو شخصیت ہے اس کو ان کی جو وفات ہے 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو اپنے بعد کوفہ کے اوپر حاکم قرار دیا۔ یہاں تک کہ ہم ان کی شخصیت کو مطالعہ کرتے ہیں اور بقیہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ عقبہ بن عامر الانصاری، یا یہ غالباً ابھی میں نے آپ کے سامنے جس شخصیت کا پڑھا ہے وہ کوئی اور شخصیت نہ ہو، اس لیے میں دوبارہ ایک دفعہ تحقیقی نگاہ سے اس کو دیکھ لوں۔ معذرت، عقبہ بن عمر ہیں۔ عقبہ بن عامر جو شخصیت ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان کے طرفدار ہیں۔ عقبہ بن عمر نام ہے، عین میم رے واو، اشتباہ عامر اور عمر کی بنیاد پر ہوا ہے، اس لیے اس کی اصلاح کر لیجئے۔ امام علی علیہ السلام نے کوفہ میں جسے حاکم قرار دیا اس شخصیت کا نام ہے عقبہ بن عمر۔ عقبہ بن عمر کا پورا نام ہے عقبہ بن عمر بن ثعلبہ، بدری صحابہ میں سے ہیں، اور ابو مسعود ان کی کنیت ہے۔ تقریباً 80 یا 88 بدری صحابہ موجود تھے کہ جنہوں نے جنگ صفین میں حصہ لیا۔ اچھا، ان کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے بیعت عقبہ میں بھی شرکت کی تھی، احادیث کثیر ان سے آئی ہیں۔ کوفہ میں یہ رہائش پذیر بعد میں ہوئے اور امیر المومنین علیہ السلام کے جانثار اصحاب میں سے تھے، اور امام علی علیہ السلام نے ان کو استعمل علی لما حارب معاویہ علی الکوفہ کہ کوفہ کے اوپر حاکم اور عامل قرار دیا، کیونکہ وہ عقبہ بن عامر وہ ہے کہ جو معاویہ بن ابی سفیان کی طرفدار تھے، یہ ہیں عقبہ بن عمر، اس لیے اس کی اصلاح ضرور کر لیجئے۔ اور بقیہ بھی ان کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ معاویہ کے دور میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی، اتنا ان کے اعتبار سے کافی ہے۔ اچھا، پھر ذکر کرتے ہیں کہ جب نخیلہ کو چھوانی قرار دیا تو وہاں پہ کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے مالک بن حبیب یربوعی کو حکم دیا کہ وہ پیچھے سے لشکر کو اور تیار کر کے بھیجیں۔ ایک کوفہ کے اوپر عامل امام نے قرار دیا اور مالک بن حبیب کو واپس بھیجا کوفہ اور نخیلہ کے ہی درمیان میں آنا جانا ان کا قرار دیا کہ ہم آگے بڑھ جائیں تو اور لشکر تیار کرو اور وہ ہماری طرف بھیجو۔ یہ امام کی جنگی حکمت عملی میں سے تھی۔ نخیلہ میں امام نے پڑاؤ ڈالا اور مختلف صوبوں کے جو عاملین والی تھے، یعنی مختلف گورنرز کو امام نے لیٹر لکھا، خط لکھا، اور فوجوں کو اور سامان حرب و ضرب یعنی اسلحے کی جمع آوری کا حکم دیا۔ عبداللہ ابن عباس کو بصرہ میں انہوں نے قرار دیا، اور اس طرح دیگر شہروں کی طرف انہوں نے نمائندے بھیج دیے انہی خطوط کو دیکھ کر۔ اگر یہ آپ کے پاس نیٹ ہو تو وہ چلائیے گا اس میں۔ علیہ السلام کے ساتھ جن افراد نے شرکت کی ان میں ہمارے پاس جنگ صفین میں جنہوں نے شرکت کی تھی ان میں سے 80 بدری مجاہدین ہیں۔ بدری مجاہدین کا بڑا ایک مقام ہے، ابھی ہماری بحث سے یہ چیز خارج ہے، وَإِلَّا یہ ایک اہم موضوع ہے کہ بدر کے مجاہدین بالخصوص جو شہدائے بدر ہیں
ان کا شیعہ سنی دونوں میں بڑا مقام ہے۔ یہ جو عموماً ہمارے یہاں تہمت لگائی جاتی ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، بڑی تعجب آور ایک چیز ہے۔ آل سعود اور ان کے پیرو افراد نے یہ تہمت عموماً نشر کی ہوئی ہے۔ وَإِلَّا بدر میں 313 شہید ہوئے، کیا شیعہ حضرات ان شہدائے اہل بدر کو نہیں مانتے؟ حتیٰ کہ امام زمان علیہ السلام کے 313 جو ساتھی ہوں گے ان کو اسی اساس کے اوپر 313 کا عدد ان کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے احد میں جو شہید ہوئے، یا اسی طرح سے جنگ خندق میں، اور جنگ خندق تو چلو مسلمانوں کو ایک فتح حاصل ہو گئی اور کوئی قتال کی نوبت اس طریقے سے نہیں آئی، بعض کہتے ہیں کہ بعض افراد اس میں شہید ہوئے۔ بہرحال جنگ خیبر ہے، اس کے بعد حنین ہے، فتح مکہ ہے، تبوک ہے، مختلف غزوات ہیں، غزوہ اوطاس ہے۔ ان سب غزوات میں جو جو شہید ہوا اس کو شیعہ حضرات صحابی رسول اور انتہائی عظمت اور انتہائی جلیل القدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، شیعہ ان کا انتہائی احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت میں در حقیقت ایک ضابطہ ہے کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے زیارت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ حالت ایمان پہ مرا ہو، اور اس کو عدالت صحابہ کا عنوان دے کے وہ کہتے ہیں کہ یہ رضی اللہ ہے اور ان سے حدیثیں لی جا سکتی ہیں۔ مکتب تشیع یہاں پہ ایک اور قید کا اضافہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کی زیارت کی ہو، ایمان بھی لایا ہو، لیکن حب آل محمد کے اوپر، اہل بیت علیہ السلام کی محبت، بالخصوص محبت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر مرا ہو، تب اس کے طرفدار شیعہ بن جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں ایک بڑا عجیب مسئلہ ہوا، اب صحابہ کرام کی جو ہیں وہ کیٹیگریز ہیں، خود اہل سنت نے، کسی نے 12، کسی نے 10، کسی نے 14، مختلف عدد کے ساتھ کیٹیگریز بنائی ہیں، سارے ایک ہی درجے کے صحابہ نہیں ہیں۔ اس لیے اس نقطے کو ذرا دقت سے لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر جو شر پسند عناصر ہمارے حاکم اوپر آئے بیٹھے، خصوصاً یہ جو فوجی سرداران تھے کہ جنہیں جنگوں کا بڑا شوق چڑھا اور انہوں نے پوری قوم کو ایک آفت اور مصیبت میں مبتلا کیا بعد کے دنوں میں، انہوں نے ایک عجیب کام کیا۔ آپ اگر اہل سنت کتب کو دیکھیں، بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جو ایک علمی ذوق رکھتے ہیں، بعض صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہید ہوئے۔ شیعہ ان دونوں قسم کے صحابہ کے انتہائی شدید طرفدار ہیں، لیکن ایک وہ صحابہ ہیں کہ جو رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین علیہ السلام سے ٹکراؤ کی حالت میں انہوں نے جنگیں کی، یا امام علی علیہ السلام کے مخالف گروہوں کے اندر سرگرم عمل دکھائی دیتے تھے۔ مجھے بتائیں کہ کون سے صحابہ کو معاشرے میں عام کرنا چاہیے، جنگی صحابہ کو یا علمی صحابہ کو؟ سارے کے تو سارے علمی صحابہ، مثلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 7 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی۔ اب عمر کے اعتبار سے صغار صحابہ ممکن ہے آپ کہہ سکیں، لیکن علم کے اعتبار سے انہیں حبر الامہ گویا کہ کہا جاتا ہے۔ اکابر صحابہ پہ ترجیح دیتے ہیں اہل سنت، کیونکہ کثیر روایات آئی ہیں، لہٰذا آپ دیکھیں گے عبداللہ ابن عباس کو اتنا نہیں ابھارا جاتا۔ اب وہ ابھاریں گے کس کو؟ ان صحابہ کو ابھارتے ہیں جنہوں نے جنگ کی امام علی علیہ السلام کے ساتھ، یا ان کے ساتھ شدید ٹکراؤ میں تھے، یا امام علی علیہ السلام کے طرفدار جو صحابہ تھے ان سے ٹکراؤ میں تھے۔ مثلا خالد بن ولید کو لے کے آئے۔ خالد بن ولید 7-8 ہجری کے درمیان ایک تو اسلام لائے، اور پھر کیونکہ خالد بن ولید نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر کی حکومت کو سٹیبل و مستحکم کیا، اور حضرت عمر تو 2-3 دفعہ اسے قتل کرنے لگے، اس لیے جیسے ہی حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ اب خالد بن ولید چونکہ اس گروہ میں تھے کہ جو امام علی علیہ السلام سے ٹکرایا۔ نمبر 2، خالد بن ولید عمار یاسر رضی اللہ عنہ انہیں گالم گلوچ کیا کرتے تھے۔ صحیح سند اہل سنت کتب میں روایت ہے، روتے ہوئے عمار نے رسول کے پاس آئے اور رسول نے فرمایا جس نے عمار کو سب و شتم کیا اس نے اللہ کو سب و شتم کیا، اور مذمت کی خالد بن ولید کی۔ اسی طرح جو بنی مستلق کا واقعہ پیش آیا، رسول اللہ دیر تک استغفار کرتے رہے، خالد بن ولید نے افراد کو قتل کر دیا اور بیت المال سے دیت دینے پڑی۔ مالک بن نویرہ کا واقعہ معروف ہے۔
لہٰذا یہاں پہ یہ مسئلہ پیش آیا کہ ہمارے جو پاکستان ہے انہوں نے وہ جنگیں جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد ہوئیں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئیں، اور وہ ہمیشہ ہی ایک ٹکراؤ اور اختلاف کا باعث رہیں گی، اس کے جنگوں کے ہیروز کو اٹھا کے پاکستان میں عام کرنا شروع کر دیا۔ مثلا مسجد ابو سفیان، مسجد مغیرہ بن شعبہ، مسجد خالد بن ولید۔ اسی طریقے سے اگر ایسا نہیں ہے کہ شیعہ اس طرح سے افراد نہیں لے کے آ سکتے، ان جنگوں سے شیعہ بھی ہیروز لے کے آ سکتے ہیں، جو صحابہ ہی ہیں، جیسے جاریہ بن قدامہ، انہوں نے پکڑ کے 70 افراد کو عبداللہ خضرمی سمیت سب کو جلا دیا تھا۔ اب ان کو آپ لے کے وہ بھی صحابی رسول ہیں، اہل سنت ان کا نام بھی نہیں لے کے آئیں گے انہی واقعات کے اندر۔ اسی طرح سے ضحاک ہے، بصر بن ارطا ہے، ان سب کا دفاع کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر بے شک وہ فوجی دماغ ہو یا کوئی مذہبی وزیر ہو یا متعصب اہل سنت ہو، وہ اس بات کو کنٹرول کریں کہ رحلت رسول کے بعد جو جنگیں ہوئیں ان کے سپہ سالاروں اور کمانڈروں کے ناموں کو پاکستان کے اندر شائع نہ کریں۔ شائع کرنے تو کیا 313 صحابہ جو بدر میں شہید ہوئے ان میں سے کسی کا نام نہیں لا سکتے، جو احد میں شہید ہوئے ان کا نام نہیں لا سکتے۔ کلمہ حمزہ آپ کو نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا۔ جناب حمزہ سے بڑھ کر کون سا شہید ہو سکتا ہے جنہیں سید الشہداء کا لقب خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لہذا جاریہ بن قدامہ، مالک اشتر، وہ خالد بن ولید کو لیں۔ پاکستان میں یہ کر سکتے ہیں شیعہ کہ اپنے بچوں کا نام ہی مالک بن نویرہ رکھنا شروع کر دیں۔ جہاں مالک بن نویرہ کا نام لیں گے اہل سنت وہاں پہ اعتراض کریں گے۔ لہذا اختلافی شخصیات اور اختلافی ایسے صحابہ جو امام علی علیہ السلام سے جا کے ٹکرائے، ان کے اوپر جنہوں نے لان تان کی، ان سے دشمنی کی، ان کو جب پاکستان کی سرزمین پہ آپ عام کریں گے، کورٹس کا حصہ بنائیں گے، انہی کے ناموں کے اوپر اپنے فوجی اسلحے کے نام رکھیں گے، خالد ٹینک ہے، فلاں میزائل ہے، فلاں یہ ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تفرقہ بازی نہ اٹھے؟ ایک ٹینک کا نام خالد رکھنے سے کوئی صحابہ کرام کی عزت و تکریم وہ پورے پاکستان میں چھا نہیں جائے گی، بلکہ اور اختلاف آپ پیدا کریں گے۔ ایک خالد ٹینک آپ نام رکھیں گے، دوسرا جو ہے وہ جاریہ بن قدامہ تلوار کا نام رکھ دے گا، کلاشنکوف میری جاریہ ہے جی، مالک اشتر کا نام لے کے آئیں گے، حجر ابن عدی کا نام لے کے آ جائیں گے، مختار کو اسی طریقے سے جیسے پاکستان میں بنایا ہوا ہے مختار کو مقابلے میں لے کے آ جائیں گے۔ یہ تفرقہ بازی کی ایک فضا، اس لیے اس تناظر میں حتمی طور پہ آپ مشاہدہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں کہ جو ہم نام پڑھ رہے ہیں یہ کون افراد ہیں۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ 80 جنگ بدر کے صحابہ تھے۔ جنگ بدر کے صحابہ سے اوپر اہل سنت عموماً کسی کو قبول نہیں کرتے، اس لیے جنگ بدر کے جو اصحاب تھے وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور تقریباً 250 بیعت رضوان کے صحابہ تھے جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ آ کے شامل ہوئے۔ بہرحال اس میں خلاصہ کلام ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ امام نے آگے افراد بھیجے۔ یہ جو ایک تعارف آپ کا صحابہ کے عنوان سے کرایا ہے، یہ موقف ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک میں یہ اعتراض برپا کرنا چاہیے کہ آپ جنگ جمل، صفین، نہروان یا خلفاء کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے مخالف گروہ شمار ہوتے تھے، ان کی شخصیات کو لا کے صحابہ کا نام اور ٹائٹل دے کے آپ جب عام کریں گے تو آپ خود ایک آگ لگانے والا کام کر رہے ہیں۔ اس کی جگہ آپ اگر علمی صحابہ لے کے آئیں، ابو سعید خدری ہیں، حذیفہ بن یمان ہیں، خزیمہ بن ثابت ہیں۔ ایسا نہیں ہے شیعہ صرف 3 صحابہ کو ہی مانتے ہیں جیسے بعض نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جاریہ بن قدامہ ہیں، یا عقبہ بن، ابھی ہم نے پڑھا ہے عقبہ بن عمر الانصاری ہیں کہ یہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے حاکم رہے ہیں۔ بعض نے بدری ہونے کا انکار کیا، بہرحال صحابی تھے، اگر اختلاف بدر کیونکہ 1 ہجری کو ہوئی ہے، یقیناً صحابی تھے۔ ان صحابہ میں سے یہ کسی کا بھی نام لے کے نہیں آتے۔ تو یہ جو ہمارے پاس صورتحال بنتی ہے، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک خاص سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان میں یہ ساری پلاننگ کی گئی ہے۔ اسی طرح امہات المومنین کو لے کے آئیں، شیعہ اعتراض نہیں کرتے کہ حضرت عائشہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، کیونکہ اہل سنت میں کثیر احادیث ان سے آئی ہے، ان کے مذہب کی بنیاد ہے، کرنے کا حق انہیں حاصل ہے۔ لیکن جناب ختیجہ کبریٰ بھی ہیں، جناب ماریہ قبطیہ ہیں، ام سلمہ ہیں، اس ٹائم ڈیوائیڈ ہیں، تقسیم ہے شیعہ سنی میں امہات۔
سنی بعض امہات کے نام لیتے ہیں اور انہی پہ مدارس بناتے ہیں، وہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور اسی طریقے سے زینب بنت جہش، اور یہ چند امہات ہیں۔ شیعہ چند امہات کا بار بار نام لیتے ہیں، جناب ختیجہ، جناب ام سلمہ، جناب ماریہ قبطیہ، ان کے نام آپ کو اہل سنت میں نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گے۔ لہذا ایسے مشترکات کو فروغ دینے کے لیے مشترکات کی بنا پر شخصیات کے نام لانے چاہیے۔ بہرحال آئیں اب ہم تیزی سے دیکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے لشکر کو 7 حصوں پہ تقسیم کیا، ہر حصے پر ایک فوجی افسر مقرر کیا، اور 5 شوال کو 36 ہجری کو ایک لشکر جرار کی قیادت کرتے ہوئے نخیلہ سے روانہ ہوئے۔ امام علی علیہ السلام بھیج چکے تھے اپنے آگے آگے زیاد بن نضر اور شریح بن ہانی کو۔ نہر فرات کو عبور کر کے حدود کوفہ سے باہر تشریف لے گئے، نماز ظہر کا اعلان کیا اور فرمایا جو لوگ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ پوری نماز پڑھیں، کیونکہ اس وقت وہ علاقہ قصر کے دائرے میں نہیں آتا تھا۔ لیکن خود امام علی علیہ السلام نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ نماز قصر ادا کریں۔ نماز سے فارغ ہو کر کوفہ سے 6 میل کے فاصلے پہ دیر ابو موسیٰ وہاں پہ پڑاؤ کیا اور عصر کی نماز پڑھی۔ وہاں سے کوفہ اور حلہ کے درمیان مقام برس کا ہے، مغرب کی نماز وہاں ادا کی اور رات وہیں پہ ٹھہرے۔ نماز صبح کے بعد نہر قبین یا قبین کو پار کر کے مقام بیعہ یا ممکن ہے ربیعہ کہا جاتا ہو، ادھر قیام فرمایا اور لوگوں کو دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اکٹھے ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ بابل کی طرف جائیں۔ آپ اگر دیکھیں یہ سارے علاقے جو ہیں کربلا اور کوفہ کے آس پاس کے علاقے ہیں، کربلا سے آگے کے سارے نہیں ہیں، آس پاس کے علاقے ہیں۔ بابل علاقہ بہت قدیمی علاقہ ہے، بادشاہوں کی اماجگاہ اور سلطنت بہترین سلطنوں کا مرکز رہا ہے، اور کثیر عذاب آیا ہے اس سرزمین پر۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کے باغیں چھوڑ دیں تو جانور تیز بھاگتا ہے۔ کہا کہ ادھر ٹھہرنا نہیں ہے اس بابل کے، ابھی تو بڑا شہر آباد ہے، آپ جائیں اور بڑا خوبصورت آباد ہے، قدیمی ترین تاریخ بشریت کا کرۂ ارض پہ قدیمی ترین یہ خطہ ہے بابل، اور سب سے زیادہ عذاب والی جگہ بھی یہی ہے۔ کئی انبیاء اس جگہ پر آئے ہیں، اور بابل بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا اور عمارتوں کے اعتبار سے معروف تھا، بہت بڑے بڑے محل، قلعے اور تعمیرات کا کام بہترین تھا۔ ابھی ادھر کھنڈرات کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے، اس لیے امام علیہ السلام نے اس جگہ پہ پڑاؤ نہیں ہونے دیا اور کہا کہ ادھر سے تیزی سے چلو اور باغیں چھوڑ دو اپنے جانوروں کی۔ دوسرے لوگوں نے بھی گھوڑوں کی رفتار تیز کی اور امام نے بھی اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کرنے کے لیے باغ چھوڑ دی۔ اس کے بعد سرزمین کربلا میں داخل ہوئے، بابل کے بعد سرزمین کربلا اور سامرا کے درمیان بغداد ہے۔ سامرا سے ساری آبادی آج کے دور کے مطابق اہل سنت ہے، پھر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں شیعہ گاؤں، یعنی عراق رقبے کے اعتبار سے تقسیم ہے، نصف اہل سنت کے پاس ہے اور نصف مکتبہ اہل بیت علیہ السلام کے پیاروں کے ہاتھ میں ہے۔ بغداد کی آبادی، فقط بغداد آپ ایک بارڈر لائن کہہ لیں، بغداد سے اوپر ترکی تک اکثریت اہل سنت کے ہاتھ میں ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں فقط شیعہ، اور بغداد سے نیچے سارا شیعہ علاقہ ہے، اور بغداد پورا شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک طرف شیعہ ہیں اور دوسری طرف اہل سنت ہیں۔ تو یہ جو لیکن آبادی اہل سنت علاقوں میں نہ ہونے کے برابر ہے، ساری آبادی شیعہ علاقوں میں ہی ہے، اس لیے یہ ایک فرق اس میں پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ بہرحال کربلا داخل ہوئے، کربلا کے اوپر 3 مقامات پہ رکے، گریہ فرمایا، ارشادات فرمائے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ فرمایا۔ یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی وارد ہوا ہے، اس حصے کو ہم فی الحال ترک کرتے ہیں کہ آگے بڑھ سکیں۔ اور افراد نے پوچھا بھی کہ ادھر کیا گریہ کرنے کی وجہ ہے۔ کربلا سے پھر آگے نکل گئے اور سابات کی شہر میں منزل فرمائی، یعنی رات کو قیام اور پڑاؤ کیا، اور یہ جو اہل سابات تھے، یہ جو علاقہ تھا یہ امام کے چاہنے والوں کا تھا، تو فوراً ڈھیر سارا چارہ لے آئے جانوروں کے لیے اور کھانے کا اہتمام کرنا چاہا، تو امام نے ہر 2 سے منع کر دیا، کہا کہ ہم آپ لوگوں کی پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ امام نے سختی سے منع کیا کہ ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کرنی اور یہ سارا جانوروں کا چارہ واپس لے جاؤ۔ اچھا، اسی کے سابات کے قریب دجلہ کے کنارے پہ شہر مدائن تھا۔ شہر مدائن بھی قدیمی علاقوں میں سے ہے،
جناب سلمان کی قبر ادھر ہے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر بھی ادھر ہے، جناب حذیفہ بن یمان، تینوں کی اب ایک جگہ آ گئی ہے، کیونکہ جابر بن عبداللہ انصاری اور حذیفہ بن یمان کی ایک کنارے پہ دریا کے ساتھ قبر تھی، تو وہ پانی کا بہاؤ آیا اور ان کی لاشوں کو باہر نکال دیا اس نے۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، مرجع تقلید آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ 1930 کے قریب کا واقعہ یہ، تو لوگوں نے دیکھا ان کی بالکل جسد اسی طریقے سے سالم تھے ان دونوں کے، کیونکہ حذیفہ بن یمان امیر المومنین علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی رہے ہیں۔ 36 ہجری یعنی 6 مہینے ہی حکومت کو ہوئے تھے امام علی علیہ السلام کی کہ ان کی وفات ہو گئی، تو ان کی لاشوں کو مرجعیت کے بھیجے ہوئے وفد کے ایک تشکل کی صورت میں لاشوں کو دوبارہ کفن پہنایا گیا اور جناب سلمان فارسی کے بغل میں انہیں دفنا دیا گیا۔ ابھی یہ تینوں شخصیات ایک ہی جگہ پہ ہیں کہ آپ مدائن کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں تو وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ یہ توفیق نصیب ہوگی۔ بہرحال مدائن میں امام علیہ السلام نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ ادھر کے لوگ تو شامل ہی نہیں ہوئے مدائن کے۔ اب دیکھ رہے ہیں کتنے شہروں سے گزر رہے ہیں، رات پڑاؤ کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، لوگوں کو لکھتے جا رہے ہیں۔ یہ مدائن میں امام نے معقل بن قیس کو کہا کہ ادھر سے فوج جمع کرو، اور 3000 کے افراد یہاں پہ جمع ہو گئے، اور امام علی علیہ السلام نے پھر آگے اس لشکر کو سب سے پہلے، یہ وہ پہلا مقدمۃ الجیش جو سابقہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، جنگی تقسیم، معقل کو آگے بھیج دیا۔ اچھا، اس کے بعد امام علیہ السلام آگے بڑھے اور رقہ کی طرف نکلے۔ اب نقشے کو دوبارہ دیکھیں تو نہر کے ساتھ ساتھ یہ علاقے ہیں۔ رقہ کا علاقہ جہاں دیار الزور لکھا ہوا ہے اس کے بالکل ساتھ رقہ کا علاقہ ہے۔ آج بھی ادھر وہ مسجد امام علی علیہ السلام ہے، آج بھی قبر عمار بن یاسر ادھر موجود ہے، لیکن وہاں پہ زیارتگاہ نہیں کھل سکتی کیونکہ جنگی آج بھی علاقہ ہے، اور وہاں پہ کنارے پہ بو کمال پار جو ہے دریا کے ساتھ ہی داعش بیٹھی ہوئی ہے، اور سارا برباد علاقہ ہے، کیونکہ داعش نے یہاں پہ قبضہ کر کے اسے دارالخلافہ بنایا، تو اپنا کرنسی بھی ادھر نکالی، اور تیل کے ٹرک تجارت کے لیے ترکی کے ذریعے سے باہر بھیجا کرتے تھے۔ تو بالآخر شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں لشکر اسلام نے ان باغیوں کا سر کچلا، لیکن جب کچلا گیا تو یہ پورے شہر بھی برباد ہوئے، شاید ہی کوئی عمارت ادھر ٹھیک کبھی پڑی ہو، کیونکہ وہ بمبارمنٹ جب کی جاتی ہے تو سارے کے سارے گھر گرتے ہیں۔ اس لیے تدمور علاقہ، تدمور کرۂ ارض کا قدیمی ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور سے بھی پرانا یہ علاقہ ہے، اور وہاں پہ آج بھی اس کے آثار اور پتھر وغیرہ ہیں، اور سیاحتی علاقہ ہے اور خوبصورت ایریا تھا۔ تدمور کا ایک بھی گھر سالم گھر نہیں ہے، ایک بھی، ابھی تک وہاں پہ افراد واپس نہیں آئے، اور ادھر 7-8 دفعہ تو تبادلہ جنگ ہوا ہے۔ کبھی یہ قوت مقاومت اور لشکر اسلام نے لیا باغیوں سے، پھر باغیوں نے چھینا، پھر انہوں نے لیا، پھر چھینا، بالآخر پھر داعش کو بٹھایا۔ جب یہ تدمور قبضے میں آیا تو اس کے بعد انہوں نے دیار الزور اور رقہ کے اوپر قبضہ کیا، اس لیے علامتی شہر یہ دیار الزور، یہ تدمور تھا۔ تدمور جب قبضے میں آ گیا تو یہاں سے پیش رفت ہوئی، اور اسی اثناء میں انہوں نے رقہ کو ترک کر کے رقہ سے آگے، تاکہ یہ تدمور کے اوپر آہستہ آہستہ دباؤ ڈال سکیں، انہوں نے دیار الزور علاقے کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا داعش نے۔ تو پھر قوت مقاومت نے دیار الزور کو برے طریقے سے کچلا اور رقہ کو پھر خالی کیا، اور وہاں پہ کوئی عمارت ایسی نہیں ہے جو بچی ہو، اس لیے یہ شہر آباد ہونے میں ہی اب کئی سال لگ جائیں گے۔ تو ان علاقوں میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرف یعنی اس طرف جنگ کے لیے پیش قدمی کی۔ جنگ ضروری نہیں تھا صفین میں ہی ہو، جنگ وہاں ہونی تھی کہ شام کے بھی لشکر چلے ہوئے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے بھی لشکر چلے ہوئے ہیں، جہاں دونوں آمنے سامنے پڑاؤ کر لیتے وہاں پہ جنگ ہونی تھی۔ تو شام کی طرف سے جو چلے ہوئے تھے لشکر، اب اسٹریٹجی کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں زمین، یہ زمین صفین کی ایسی تھی کہ ادھر پانی کا ایک گھاٹ تھا بس، اور دریائے فرات جہاں بہہ رہا تھا وہاں پہ 6 میل تک انتہائی زہریلی دلدل تھی کہ ادھر سے کوئی باہر ہی نہیں آ سکتا تھا۔ 6 میل تک، طولانی 6 میل تک پھیلی ہوئی اور چوڑائی میں بھی تھی، لہٰذا ایک گھاٹ تھا تو معاویہ ابن ابی سفیان کے افراد نے جا کے اسی گھاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا،
اب امام علی علیہ السلام کے جو لشکر والے ہیں وہ ڈھونڈتے رہے کوئی پانی کا گھاٹ ملے، پانی کا کوئی گھاٹ انہیں میسر نہیں ہے۔ بہرحال مدائن سے اب دیر الزور کی طرف جانے لگے تو نصیبین کا علاقہ پاس آیا، ادھر سے گزرے، اور پھر بہر سیر ایک علاقہ ہے، وہاں پہ عجم کی سیرگاہیں، یعنی کیونکہ یہ ایران کا حصہ شمار ہوتا تھا پورا عراق، تو ایرانیوں نے یہاں پہ اپنے بڑے خوبصورت سیرگاہیں بنائی ہوئی تھی اور بڑی شاہانہ عمارتیں بنائی ہوئی تھیں اور باغات اس کے اجڑے ہوئے تھے۔ تو اب وہ اپنے دور کی، یعنی یہ جو ساسانی بادشاہ گزرے ہیں ایرانی، ان کے یہ آثار تھے، لیکن امام علی علیہ السلام کے دور میں وہ آثار سارے بنجر ہو چکے تھے، یعنی اپنے سیرگاہ کے اعتبار سے یہ علاقہ اور شاہانہ اور بہترین عمارتوں کے اعتبار سے معروف تھا۔ تو صحابہ جو امام علی علیہ السلام کے ہیں وہ پہلی دفعہ اس علاقے کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں اب تو ان کے کھنڈرات ہی باقی ہیں، یہ چند مٹی کے ٹیلے باقی ہیں، اور باغات سارے کے سارے اجڑ چکے ہیں۔ تو وہاں پہ ابن یعقوب تمیمی نے ایک شعر پڑھا، جرت الریاح علی مکان دیارہم فکأنما کانوا علی میعاد، کہ ان کے جہاں گھر بار تھے وہاں پہ تو اب ہوائیں خالی چل رہی ہیں، سنسناتی ہوائیں چل رہی ہیں، سنسناٹی ہوائیں چل رہی ہیں، گویا کہ ایک معین مدت کے لیے آباد ہوئے تھے پھر چلے گئے۔ اب اس نے جب شعر پڑھا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس جگہ پہ یہ شعر نہ پڑھو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس جگہ پہ تم قرآن کریم کی آیت پڑھو۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے پھر اس جگہ پہ قرآن کی یہ آیت پڑھی، غالباً یہ سورہ دخان کی آیات ہیں، آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28، کہ کم ترکو من جنات و عیون، کتنی ہی انہوں نے باغات اور بہترین چشمے چھوڑے تھے، وزروع و مکان کریم، اور کتنی کھیتیاں اگائی ہوئی تھیں اور کتنے بہترین شاندار ان کے مقامات تھے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور کتنی نعمتوں میں تھے جس میں وہ خوب کھاتے پیتے زندگی بسر کرتے تھے، کذالک واورثناھا قوما آخرین، اور اسی طریقے سے ہے کہ ہم دیگر قوموں کے لیے ان جگہوں کو ورثہ چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ آئیں ان کھنڈرات میں اور عبرت حاصل کریں۔ اور آیت نمبر 29 پڑھی امام علی علیہ السلام نے، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان ان کے اوپر رویا اور نہ زمین نے ان کے اوپر گریہ کیا، وما کانوا منظرین، اور یہ انہیں کسی قسم کی بھی مہلت اور ڈھیل نہیں دی گئی۔ بہرحال امام علیہ السلام وہاں سے نکلے اور انبار کی طرف آئے۔ انبار بالکل شام کے بارڈر کے اوپر ہے، اگر آپ دیکھیں یہاں کے باشندے بھی عجمی باشندے تھے، کیونکہ ایرانی ادھر رہتے تھے سارے، عراق ایران کا قدیمی حصہ تھا۔ تو انبار کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ انبار کے شہر میں کیونکہ لشکر جرار تھا جو امام علی علیہ السلام کی طرف سے تھا، کچھ 8,000 کا پہلے جا چکا تھا شرح اور زیاد کے ساتھ، اور 3,000 کا معقل بن قیس کے ساتھ جا چکا تھا، اور امام 12,000 یا اس سے بھی بڑا لشکر لے کے آ رہے تھے۔ انبار داخل ہوئے تو امام کی سواری کے آگے آگے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ امام منظر دیکھ کے حیران پریشان، انہوں نے کہا یہ کیا تم لوگوں نے چکر کھیلنا شروع کر دیا ہے؟ ہوتا ہے نا وزیر اعظم صاحب کی گاڑی آئی ہے تو آگے آگے بھاگیں گے، سارے لوگوں کو ہٹائیں گے اور آگے آگے بھاگیں گے۔ تو امام نے فرمایا یہ کیا کام کر رہے ہو؟ کہا ہم حکمرانوں کی ایسی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اس طرح ذلیل و خوار نہ کرو حکمرانوں کے سامنے۔ انہیں درس دیا کہ اللہ نے تم لوگوں کو صاحب عزت اور کرامت خلق کیا ہے۔ اس لیے پھر فرماتا ہے کہ اس سے نہج البلاغہ میں یہ فرمان آخری حصہ ہے، اس سے نہ تمہارے حکمرانوں کو کچھ فائدہ پہنچتا اور نہ تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا۔ یعنی چاپلوسی امام کو انتہائی ناپسند تھی، چاپلوس افراد قطعاً پسند نہیں تھے۔ اس لیے اگر کوئی چاپلوسی کرنے کے لیے امام کے پاس تشریف لے جاتا تو امام اسے سختی سے جھاڑ دیتے تھے، جیسے اشعث بن قیس کا واقعہ نہج البلاغہ میں ذکر ہے کہ سابقہ دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک دن رات کے ٹائم اس نے کوئی سفارش کرانی تھی امام سے، تو رات کے ٹائم ایک حلوہ لے کے آ گیا۔ اب حلوہ عربوں کی لذیذ غذا ہے، عربی لفظ ہے جو اردو میں رائج ہے حلوہ۔ تو امام نے جب اس حلوے کو دیکھا تو کہا کہ یہ کیا تو شام کی تھوک میں اسے گوند کے لے کے آیا ہے، کیا اس سے مجھے فریب دینا چاہتے ہو؟ اسے لے جاؤ۔ ایک شخص آئے امام کے سامنے خوب مداح و ستائش یعنی قصیدے پڑھنے لگ گئے
علی دا ملنگ مثلا خوب اس نے قصیدے پڑھے، امام کو پتہ تھا اس نے کوئی چاپلوسی کرانی ہے، اسی ٹائم اسے جھاڑ دیا کہ مجھ سے یہ چاپلوسی والے طور طریقے مت اختیار کیا کرو، لہٰذا یہ ہمارے پاس آئے کہ حکمرانوں کو تم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے اس بے نتیجہ مشقت کو ختم کر دو، بے فائدہ تم مشقت یہ کر رہے، اس لیے رسمی استقبال جو ہے اس کی شدت سے نفی کی کہ میرا اس طرح سے استقبال مت کرو۔ ایک ہوتا ہے نا لوگ محبت والیانہ محبت سے گھیر لیتے ہیں آ کے، یہ ایک طریقہ کار استقبال کا بہترین ہے، اسے پسند فرماتے ہیں، یہ چونکہ لوگوں کی محبت ہے اور امیر غریب نہیں، سارے ہی مکس ہوتے ہیں، غریب بھی والہانہ طریقے سے مل رہا ہے اور امیر بھی پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا امیر کون ہے غریب کون ہے، لیکن ایک طریقہ ہے کہ جس سے ایک طبقے کی نشاندہی ہو رہی ہے، سلاطین، بادشاہ، حکمران، اس کی امام نے پھر نفی کی۔ اس علاقے کے لوگ بھی امام علیہ السلام کے بڑے عاشق تھے، تو فوراً فوج کے کھانے کا اہتمام کر دیا، فوج بھی اتنی بڑی، پتہ نہیں کتنے اونٹ انہوں نے ذبح کی ہوں گے اور کتنی گندم سے روٹیاں انہوں نے بنائی ہوں گی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کھانا اصلاً منظور نہیں کیا اور چارہ فوراً لے کے آگے، امام نے چارہ بھی نہیں قبول کیا اور اپنے جانور لے کے آگے، گھوڑے، خچر، اونٹ وغیرہ، گھوڑے امام نے لے لیے اور کہا کہ فرمایا کہ یہ ہم خراج میں اور زکوٰۃ میں اسے لے لیں گے، حساب کریں گے، یعنی اسی ٹائم حساب کتاب کے لیے لسٹیں بنوائیں اور جتنا عدد تھا اسے شمار کرایا اور کہا کہ اسے ہم، کیونکہ ہر سال ان علاقوں سے نا زکوٰۃ اور خراج ٹیکس جایا کرتا تھا، اسے ٹیکس میں شمار کر دیا، لیکن چارہ بھی نہیں قبول فرمایا اور کھانا بھی نہیں قبول فرمایا، کہا کہ یہ جو فوج ہے یہ اپنی ہی اساس کے اوپر سارا کا سارا اہتمام خود کرے گی۔ پھر ادھر سے بڑھ کے قرقیسہ کے پاس پہنچے اور قرقیسہ میں آپ نے پہلے ہی آگے بھیجا ہوا تھا، وہ گزشتہ درس میں آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں زیاد اور شریح کا، وہ پھر پیچھے سے آ کے امام علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہوئے۔ البتہ یہاں پہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ہے کہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ آنات کے مقام پہ آنا، ابھی بھی آپ دیکھیں نقشے میں وہ آنا انبار میں ہیت کے اوپر آنا ہے، آنا کے ساتھ بالکل بارڈر ہے، آنا کا جو علاقہ ہے اس سے دریا پار کر کے جایا جاتا تھا، ان لوگوں نے زیاد اور شریح کو دریا پار نہیں کرنے دیا، لہذا یہاں پہ امام علی علیہ السلام سے پھر وہ آ کے واپس پیچھے پلٹے تھے یہ۔ لیکن ایک اور تاریخی کتب میں واقعہ اس طرح آیا کہ شریح اور زیاد اس لیے لشکر کو آگے نہیں لے کے گئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم لے کے چلے جائیں اور ممکن ہے کہ کوئی جھڑپ آپس میں شدید ہو جائے اور اس میں ہمارا بھاری نقصان ہو جائے گا، اس لیے ہم پیچھے ہی ٹھہرے رہے کہ جب آپ دریا پار کریں گے تو دریا پار کرتے ساتھ آپ تک پہنچ جائیں گے یا پہلے پہنچ جائیں گے، اور پھر وارد ہوا کہ امام علی علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد رقہ کی طرف بڑھے تو اہل رقہ نے امام کا صحیح طریقے سے استقبال بھی نہیں کیا اور ساتھ بھی نہیں دیا، امام علی علیہ السلام نے ان کو الجھنے سے منع کر دیا، اور پھر وہی واقعہ جو آپ نے گزشتہ درس میں سنا کہ امام علی علیہ السلام علاقے سے پار کرنا چاہتے تھے، پھر مالی کشتر آگے بڑھے اور انہوں نے انہیں جب ڈرایا دھمکایا تو تب جا کے ان لوگوں کے درمیان ایک خوف اور دہشت پھیلی مالی کشتر کی، اور انہوں نے اپنی کشتیاں دیں اور آگے بڑھے۔ ابھی آئے ہم چند مکتوبات سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر یہ پڑاؤ والے پانی کے پڑاؤ کو ہم مختصر سا دیکھ کے آج کے درس کو اختتام کریں گے، کیونکہ جنگ صفین چند مراحل کے اوپر ہوئی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی اس کے اندر کئی حسین اور خوبصورت سیاسی اعتبار سے نکات ہیں، اس لیے یہ خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ مثلا امام علی علیہ السلام جس جگہ سے بھی گزرے وہاں پہ اگر لوگوں نے امام کو قبول نہیں کیا تو امام نے ان سے زیادتی نہیں کی، انہیں ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا، جبر نہیں کیا۔ نمبر 2، لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں بنے، وَإِلَّا فوجیں یہ کرتی ہیں کہ وہ جن علاقوں سے گزرتی ہیں انہیں بیت المال کے نام سے لوٹ لیتی ہیں جنگوں میں۔ امام نے نہ کھانا قبول کیا ان علاقوں کا اور نہ ہی یہ جو چارہ وغیرہ تھا کوئی قبول نہیں کیا۔ نمبر 3، امام علیہ السلام نے خود مختاری کے ساتھ لوگوں کو جنگ میں شامل ہونے کی دعوت دی، جبر اور اکراہ نہیں کیا۔ پھر دریا کے کنارے پہ چلے، کیونکہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر اور بارڈر ایریاز کے اوپر بہت بڑی بڑی آبادیاں نہیں ہوتی، اس لیے وہ اصل بڑی بڑی آبادیوں سے کٹ کے اپنی فوج کو لے کے گئے کہ کسی کا نقصان نہ ہو۔
تو یہ امام علیہ السلام کے جو حقوق انسانی کا انہوں نے خیال رکھا، یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، بہت زیادہ۔ بہرحال یہ چند آپ مکتوبات دیکھیں، ان مکتوبات میں سے ایک مکتوب ہے کہ جو شریح کو امام علیہ السلام نے جداگانہ، شریح بن ہانی کو جداگانہ طور پہ لکھا۔ ہم ایک وہ پڑھ چکے ہیں مکتوب پہلے کہ جو شریح بن ہانی اور زیاد بن نضر کو امام علی علیہ السلام نے لکھ کے بھیجا تھا، لیکن میں آپ کی خدمت میں اب جو ایک اور مکتوب بیان کر رہا ہوں، وہ مکتوب امیر المومنین علیہ السلام نے فقط شریح کو لکھا تھا۔ ادھر سے ہی ہمارے پاس جو شریح کا حالات زندگی ہیں، مختصر سی ہم اس کے اوپر بھی ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ شریح کا جو تعلق تھا، میں آپ کی خدمت میں شریح کا ایک چھوٹا سا تعارف کرا دوں شریح بن ہانی کا، کہ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، شریح بن ہانی الحارثی، اور ان کے والد صحابی تھے، والد ان کے ہانی صحابی تھے، لیکن خود یہ صحابی نہیں تھے۔ امام علی علیہ السلام کے بہت پرخلوص صحابی تھے، اور امام علی علیہ السلام کے ثابت قدم موالیوں میں سے تھے۔ جنگ جمل میں انہوں نے حصہ لیا، اور اس کا بھی بیان آیا۔ جنگ صفین میں امام نے انہوں نے حصہ لیا، اور ان کو سپہ سالار امیر المومنین علیہ السلام نے بنایا۔ اور جب یہ وقت آیا حاکمیت، وہ جو فیصلہ آپس میں حکم جسے کہتے ہیں کہ تحکیم انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، اس میں امام علی علیہ السلام کی انہوں نے شدت سے طرفداری کی، اور ابو موسیٰ اشعری کی گرفت ایک نو کی، اور ان کو سخت الفاظ میں انہوں نے سنایا۔ اسی طرح عمرو بن عاص، اس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹکراؤ لیا، اور دیگر گواہیاں معاویہ نے ان سے لینی چاہیے حجر بن عدی کے خلاف۔ انہوں نے واضح طور پہ حجر بن عدی کے خلاف کسی بھی قسم کی گواہی دینے سے واضح طور پہ انکار کر دیا۔ جو ہانی بن شریح بن ہانی کو مکتوب لکھا، یہ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 56 ہے۔ اس مکتوب میں بھی آپ دیکھیں، کیونکہ سیاسی امور میں سب سے زیادہ آج کے، کیونکہ اسی شعبے سے اس ٹائم الحمدللہ ایران کے اندر یہ کام بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے ادارے صرف نہج البلاغہ کے عنوان سے بنے ہیں، اور اجتماعی اور سیاسی حوالے سے نکات کو اخذ کرتے ہیں۔ تو جو عالمی سطح کے اوپر انسانی حقوق ہیں، اور جنگوں کے اندر جو انسانی حقوق ہیں، سب سے زیادہ یہ پامال ہوتے ہیں، تاریخ میں آج تک یہ پامال ہو رہے ہیں۔ تو انہی سے ہمارے علماء اور یہاں پہ جو حکومت اسلامی ہے، انہوں نے استفادہ کرتے ہوئے بڑے خوبصورت نکات کو اخذ کیا، اور اس پہ کاربند بھی ہیں۔ اس لیے اس مکتوب نمبر 56 کو دقت سے دیکھیں۔ جب شریح بن ہانی کو شام جانے والے لشکر کے آگے دستہ مقدمۃ الجیش کا سردار مقرر کیا، جنگ میں جو حصے بنتے تھے وہ آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں، تو انہیں یہ ہدایت فرمائی، اتق اللہ فی کل صباح و مساء، اے شریح بن ہانی، صبح و شام برابر اللہ سے کا تقوی اختیار کرو، اور اسے فریبکار دنیا سے اور اس فریبکار دنیا سے ڈرتے رہنا۔ وخف علی نفسک الدنیا الغرور، اس فریبکار دنیا سے ڈرو۔ انسان بعض ایسی چیزیں جو ڈرنے والی ہیں، ہمارے ہاں خوف جو ہے وہ انسان کی عظمت اور پستی کو بتاتا ہے۔ ایک خوف ہے جو ممدوح ہے، اور ایک خوف ہے کہ جو مذموم ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات میں کیٹیگری سامنے آتی ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی تفسیر میں خوف کی یہ 2 تقسیمیں کی ہیں۔ خوف ممدوح وہ ہے جس سے انبیاء و اولیاء و ائمہ اطہار علیہ السلام خوف کھاتے ہیں، وہ بھی ڈرتے تھے۔ وہ کس سے ڈرتے تھے؟ دنیا کی دلکش اور زیبائی خوبصورتی سے، مثلا آل اولاد، بیگم بچے ساتھ ہوں، وافر دسترخوان ہو، بہترین رہائش ہو، صحت اللہ نے دی ہو، یہ زیبائی، یہ حسن دنیا ہے، اس جگہ پہ ڈرے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب پوری دنیا چمک کے تمہارے سامنے آ جائے، اسی وقت دنیا سے خوف کھاؤ، کیونکہ اس کے تھوڑے ہی لمحوں کے بعد اسی دنیا نے اپنی دونوں ٹانگوں سے تمہیں زمین پہ پٹکنا ہے، یعنی یہ سب اجڑ جانا ہے تم سے، نہ وہ گھر باقی رہنا ہے، نہ بیوی بچے باقی رہنے ہیں، نہ یہ صحت باقی رہنی ہے، نہ یہ زندگی باقی رہنی ہے۔ اس کے عادی ہو جاؤ گے اور اس سے تعلق پیدا کر لو گے، تو وہ جب چھینیں گی تو تب چیخو گے، چلاؤ گے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں اس فریبکار دنیا سے ڈرتے رہنا، یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ ایک ہیں جو جنوں سے ڈرتے ہیں، بھوتوں سے ڈرتے ہیں۔
اچھا فقر سے ڈرتے ہیں، غربت سے ڈرتے ہیں، ذلت سے ڈرتے ہیں، جبکہ قرآن میں کیا صفت آئی ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اب ہم میں سے کوئی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح تو کوئی کامل نہیں ہو سکتا نا، ہم خلق کی ناقص ہوئے ہیں تو نقص ہے۔ اگر نقص خلقت میں نقص ہے تو اس کے اوپر ملامت کوئی کرتا ہے تو اس کی ملامت کا کیوں اثر لیں؟ اسے کہیں گے نہیں یار میں کوئی بہت متقی پرہیزگار نہیں ہوں، میں کوئی بہت علامہ فہامہ نہیں ہوں، مجھ سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، اشتباہ ہو سکتا ہے، آپ ممکن ہے آپ کی بات ٹھیک ہو۔ لہٰذا عالم کی پہچان تواضع ہے روایات کے مطابق۔ اگر ایک عالم ہے کمپیوٹر بن گیا، اسے سوال کریں پورا سوال نہیں ہوا جواب دے دیتا ہے، متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عالم ہے آگے بڑھ بڑھ کے جنگوں میں رہتا ہے، کہیں اس کا دل کانپتا ہی نہیں ہے، متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں تواضع ہے یا نہیں؟ نہیں تواضع تعلق اس سے توڑ ڈالیں، متواضع ہے تو تعلق اس سے جوڑ لیں۔ متواضع اللہ کے سامنے، مخلوق کے سامنے نہیں، تواضع اللہ کے سامنے متواضع، یعنی حرام کام نہیں انجام دیتا، ڈرتا ہے اللہ سے، پابند دین ہے۔ اسی طرح روایات میں تکرار سے آیا ہے حب الدنیا جس کے دل میں اس عالم سے تعلق توڑ دو۔ عالم ہے لیکن حب الدنیا، مثلا اپنا وظیفہ انجام نہیں دیتا، قم میں ہی بیٹھا رہتا ہے کہ کس نے پاکستان میں سختیاں جھیلنی ہیں، ادھر تو یہ ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، پیسے بھی اتنے خاص نہیں ہیں، بہانہ کیا ہوتا ہے بچے کہاں پڑھیں گے۔ وہ تو لازمی آتا ہے جہاں وظیفہ آپ انجام دینے جائیں گے وہاں پہ خانوادے کے اوپر تو پریشانی آتی ہے، آپ کے بھی آرام اور سکون کی آ کے تھوڑی زد پہنچے گی۔ لہٰذا حب الدنیا جس کے دل میں ہو وہاں پہ اس عالم سے تعلق توڑ بیٹھو۔ وظیفہ شناس ہوتا ہے عالم، لہٰذا یہ دوسری صفت ہے عالم کو پہچاننے کی۔ یہ ہے وہ حب دنیا ہر بندے کے مطابق ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ شریح بن حسن حانی میدان جنگ کے بندے ہیں، طاقتور، سپہ سالار، حاکم اور عہدہ رکھتے ہیں، ان کی حب دنیا انہی کے مطابق ہے۔ کسی پہ ظلم کیا، کسی کو ڈرا دھمکا دیا، ہوتا نا کوئی بڑا ایک فوجی ایک جرنیل کرنیل ہو، آپ اس دور کے جرنیل کرنیل ہی نے سمجھ لیں، اگلے کو اپنے روب اور دبدبے میں لا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے اگلا آ جائے گا روب اور دبدبے میں، اس کا جو حال ہوگا روز قیامت پھر اس کے اپنی خبر ہوگی۔ لہٰذا ادھر امام نے فرمایا اس فریبکار دنیا سے ڈرتے رہنا، اور کسی حالت میں اس سے مطمئن نہ ہونا، دنیا ملنے پہ مطمئن نہ ہو۔ جیسے نہج البلاغہ میں ہے کہ دنیا انہیں دیکھ کے، یہ دنیا کو دیکھ کے ہنس رہے تھے اور دنیا انہیں دیکھ کے کہے لگا رہی تھی کہ کتنے احمق اور نادان ہے، کچھ دنوں کے لیے تو یہ گاڑی، یہ صحت، یہ مال، یہ گھر ملا ہے اور یہ اس کے اوپر آرام اور اطمینان کا احساس کر کے ہنسی خوشی منا رہا ہے۔ تو دنیا کہے لگا رہی تھی اس کی نادانی پہ، اور یہ دنیا کی زرق برق رونق اور روشنی کے اوپر ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں اگر تم نے کسی ناگواری کے خوف سے اپنے نفس کو بہت دل پسند باتوں سے نہ روکا تو تمہاری نفسانی خواہشیں تمہیں بہت سے نقصانات میں ڈال دیں گی۔ اس جملے پہ غور کریں، اگر تم نے کسی ناگواری کے خوف سے، ہوتی ہیں بہت ساری ناگواریاں آ جاتی ہیں، یار یہ کیا تو وہ ہو جائے گا، فلاں کیا تو یہ ہو جائے گا، اس ناگواری سے بچنے کے لیے تم نے اپنے دل پسند جو نفس انسانی جس کی طرف راغب ہوتا ہے اس کو جا کے تم نے اختیار کر لیا اور اپنے نفس کو اس سے نہ روکا۔ ایک طرف ناگواری ہے اور ایک طرف لذت ہے، رونق ہے جو تمہارے مزاج کے مطابق ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ اب نفس ادھر بیچارہ کھڑا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ تم نے اگر اس کو لے لیا اور ان ناگواریوں سے بھاگنا شروع کیا تو پھر تو اپنی خیر مناؤ، نفسانی خواہشیں تمہیں بہت سے نقصانات میں ڈال دیں گی۔ ان کو اگر تم چھوڑ دیتے وقتی لذتوں کو اور اس ناگواری کے اوپر صبر کرتے تو اس وحشی درندے نفس کو تم اپنے لگام میں رکھتے، اس کو کھینچے رکھتے۔ پھر فرماتے ہیں لہٰذا اپنے نفس کو روکتے ٹوکتے اور غصے کے وقت اپنی جست و خیز کو دباتے کو چلتے رہنا، یعنی ملامت کرو اپنے نفس کو۔ ایک ہوتا نا انسان خیالی صورتیں، اور ابھی فقر آیا نہیں ہے، غربت آئی نہیں ہے، پہلے کانپنے لگ جاتا ہے۔ اس ٹائم معاشرے میں سب سے زیادہ بدترین چیز یہی پھیلی ہوئی ہے، وہ فقر آیا نہیں ہے اس کا تصور کر کے پہلے وہ ڈرتا اور کانپتا ہے، یا ابھی اس کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی پہلے اس کا رنگ اڑا ہوا ہے، صحیح ہے، وہ دشمن یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، فلاں کر لے گا۔
اپنا مستقبل کا مقدر خود ہی اپنے آپ کو تقدیر بنانے والا قرار دینا شروع کر دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، خطا کے اوپر اپنے نفس کو روکو ٹوکو، ملامت کرو، اور غصہ جب تمہیں آ جائے تو تب اپنے ساری کی ساری جو غصے کے اٹھان ہے اس کو شدت سے دبا کے تم آگے بڑھو۔ یہ دیکھیں یہ کس کو امام لکھ رہے ہیں؟ جو ان کی پوری کی پوری فوج کا کرنل ہے، جس نے آگے جا کے اس کرنل نے جنگ لڑنی ہے۔ آج کے کرنلوں کو کیا لکھا جاتا ہے، اور امام اپنے کرنل کو کیا لکھ رہے ہیں خط؟ آج کے کرنلوں کو لکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آ کے مسئلہ کرے تو اس طرح اڑا دو، اس طرح اڑا دو، فلاں کر دو، یہ کر دو۔ امام فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو کچلو، تمہارے پاس تلوار اور طاقت ہے اور حاکمیت اور ایک اتنا بڑا لشکر ہے، تو اس کے غرور اور تکبر میں نہ آ جانا کہ کسی غریب فقیر مومن کو تم نے دبایا ہو۔ اگر کوئی تمہاری بات نہیں مانتا تو ان سے مت بھیڑو، مت جھگڑو اس کے ساتھ۔ لہٰذا مکتوب نمبر 14 پڑھیں، جو امام کی اس سیاسی نقطہ نظر کو مزید محکم طور پہ ہمارے سامنے لے کے آتا ہے۔ آپ دیکھیں حقوق انسانی کے کتنے خیال امام نے کیا، کیونکہ شریح بن ہانی اگر یہ 8000 کا لشکر لے کے ایک علاقے میں وارد ہو اور ادھر کوئی ناگواری ان کو پیش آ جائے، کسی نے احترام نہیں کیا، کسی نے بدتمیزی کر دی، وہاں پہ کوئی ہے جو شریح کو روک سکے؟ سوائے یہ کہ وہ اپنی نفس کی لگام خود اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ اس لیے امام نے اس کے نفس کو سخت ترین طریقے سے نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے نفس کے اس وحشی درندے کو قابو میں رکھے، اسے نہ بھپڑنے دے۔ مکتوب نمبر 14 دیکھیں، صفین میں دشمن کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے لشکر کو ہدایت فرمائی۔ ابھی لشکر کا سامنا نہیں ہوا، یہ ہدایات ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔ فرماتے ہیں جب تک وہ پہل نہ کریں تم ان سے جنگ نہ کرنا، وہ جب تک تم پہ حملہ نہ کریں نہ حملہ کرنا۔ آپ دیکھیں شریح اور زیاد گئے لشکر کو لے کے، اہل علاقہ آنات والوں نے ان سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا، بدتمیزی بھی کی ہوگی لیکن حملہ نہیں کیا۔ حملہ کرتے تو یہ ان کو جواب برے طریقے سے دے سکتے تھے، لیکن یہاں سے وہ بات مان کے امیر المومنین کی خاموشی سے آگے اور تلخی کے اوپر صبر کیا۔ جس کے پاس قوت ہو نا، اس کو اپنے اندر اس تلخی کو برداشت کرنا بھی سخت ہو جاتا ہے۔ ضعیف تو کر ہی لیتا ہے مجبوراً۔ مثلا ایک بندہ بدتمیزی پہ بدتمیزی کر رہا ہے اور اس کو میں ڈرا دھمکا کے دبا سکتا ہوں، یہاں پہ آپ کو اپنے نفس کو قابو کرنا بڑا سخت ہو جائے گا۔ نفس ہزار بہانے ایجاد کر کے آپ کو لائے گا، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو۔ لہذا امام کی یہ آپ دیکھیں حقوق انسانی کی اعلیٰ ترین اوج پہ امام کی یہ نصیحتیں ہیں، اعلیٰ ترین اوج پہ۔ کہاں غربی پست ترین افکار ہیں جنگوں کے اعتبار سے کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہے، جو مرضی کرنے کر لو، اور کہاں امیر المومنین علیہ السلام کے یہ کلمات ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسانیت کی اوج پہ کون سی ہستیاں موجود ہیں۔ صفین میں دشمن کا سامنا کرنے سے پہلے لشکر کو کیا ہدایت فرمایا؟ جب تک وہ پہل نہ کریں تم ان سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ تم بحمدللہ دلیل اور حجت رکھتے ہو، تم حق کے اوپر ہو، تمہارے پاس تو دلیل ہے آگے بڑھنے کی، اور تمہارا انہیں چھوڑ دینا کہ وہ وہی پہل کریں، یہ ان پر دوسری حجت ہو جائے گی۔ مثلا تم جب آگے بڑھ رہے ہو تو حق کے اوپر تو تم ہو، انہوں نے بغاوت کی نا، اب تم آگے بڑھے ہو تو تم آ کے ان کے اوپر حملہ نہ کر دو۔ اب یہ جب پہل آگے بڑھ کر کریں گے تو تمہارے پاس دوسری حجت ہو جائے گی یا نہیں کہ میں اپنا دفاع کرنا، یعنی دفاعی جنگ لڑو۔ امام علی علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دفاع کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھو۔ خبردار جب دشمن منہ کی کھا کے میدان چھوڑ بھاگے تو کسی پیٹ پھیرانے والے کو قتل نہ کرنا۔ میدان چھوڑ کے بھاگ بیٹھے تو پیٹ پھیرانے والے کو قتل نہ کرنا، یہ باغیوں کے لیے بالخصوص حکم ہے۔ امام کی تو مشرکین کے لیے بھی یہی صفت تھی، پیچھا نہیں کیا کرتے تھے امیر المومنین علیہ السلام۔ داعش کے جو ساتھ جو جنگیں تھی، شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، کئی ایسے مواقع آئے کہ وہ جنگ کے میدان سے تو فرار کر گیا، آبادی میں پکڑا گیا، انہیں چھوڑ دیا شہید قاسم سلیمانی نے، یا وہ برے طریقے سے غوطہ کھا رہا ہے پانی کے اندر، مرنے والا ہے، اسے پہلے نکالیں گے باہر کہ وہ زندہ تو بچ جائے، ایسا نہیں ہے اسے چھوڑ کے چلو بھی آگے چلے جائیں۔ اور داعشی کیا کرتے تھے، وہ اس کو پکڑتے اور زندہ بندے کو پاؤں کے ساتھ رسی باندھتے اور گاڑی دوڑا دیتے،
اور بعد میں جب 1-2-3 کلومیٹر کے بعد دیکھتے تو صرف اس کا پاؤں چھوٹا سا بچا ہوتا تھا، بقیہ بندہ روڈ سے ٹکرا کے ہی ختم ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے بعض واقعات اسی جنگ میں بھی ہوئے کہ کسی جگہ پہ گزرے تو اس کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ باندھ کے ایسا ہی کیا، اور امام نے سخت ناگواری کا اظہار کیا اس کے اوپر شدید۔ وہ اہل علاقہ نے کیا تھا، امام کی فوج والوں نے نہیں، کہ ایک شخص آیا، امام علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، تو وہ معاویہ بن ابی سفیان کا بندہ تھا، کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے علی، جمل کے بعد اب شام کے مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو مالک اشتر اور دیگر جو بابصیرت پتہ لگ گیا یہ معاویہ کا بندہ ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اسے پکڑو۔ اس نے دیکھا تو فوراً بھاگ گیا، اور بھاگا کوفہ سے نکلا، کناسہ کے مقام کے اوپر اس کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ قبل اس کے کہ مالک اشتر اور یہ سارے بندے پہنچتے، انہوں نے مار کے اس کی بری حالت کر دی، اور گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے اتنا پھرایا کہ وہ اسی میں مارا گیا۔ امیر المومنین بہت افسوس کیا، اس کا بہت افسوس، اور بیت المال سے پھر اس کی دیت اسے دی، یعنی اس کو شام کے علاقے کا تھا وہ، لیکن اس کے علاقے والوں کو امام نے وہ پیسہ پہنچایا۔ تو یہ امام کی انسان شناسی ہے، معرفت انسان یہاں سے ہمیں پتہ لگتی ہے۔ لہذا یہ شیعہ کام کرے، سنی کام کرے، کوئی بھی کام کرے، کیونکہ یہ داعش ہیں، طالبان ہیں یا دیگر ہیں، یہ باغی کا حکم رکھتے ہیں، مشرک اور کافر کا حکم نہیں رکھتے کہ ساری چیزیں ان کی حلال قرار دے دی جائیں۔ اس لیے ہمارے فقہا آج بھی اس طرح کی کسی حکم کے قائل نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ سے چلے جائیں تو تم پکڑ کے قتل کر دو۔ جہاں پہ یہ اس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس لیے آپ آگے دیکھیں، امام فرماتے ہیں کسی بے دست و پا پر ہاتھ نہ اٹھانا، یعنی اب وہ بیچارہ نہ اس کے پاس گھوڑا رہا نہ تلوار رہی، اب خالی ہاتھ ہے، دیکھو تم اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، یا تم علاقے میں داخل ہوئے تو یہ غریب بیچارے گرچہ تمہارے مخالف ہیں، تمہیں ناپسند جان رہے ہیں، کسی کو مارنا نہ، کسی زخمی کی جان نہ لینا، عورتوں کو اذیت پہنچا کے نہ ستانا، چاہے وہ تمہاری عزت اور آبرو پر گالیوں کے ساتھ حملہ کریں، کیونکہ خواتین کے تانے بڑے شدید مردوں کو لگتے ہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا وہ گالیاں بھی تمہیں دیں اور طرح طرح کے تانے دیں کہ تم آگے بڑھ کے ان عورتوں کے اوپر چڑھ دوڑو، تم ان کے اوپر کسی قسم کا بھی آگے بڑھ کر حملہ نہ کرنا۔ خود امام کے ساتھ یہ ہوا، جنگ جمل جب ختم ہوئی، ہم یہ گزشتہ درسوں میں پڑھ چکے ہیں، جب جمل کے دوران وارد ہوئے جہاں پہ حضرت عائشہ ٹھہری ہوئی تھیں، تو اس گھر میں جب وارد ہوئے تو چند افراد آگے، کیونکہ ادھر یہ مروان اور دیگر کو چھپایا ہوا بھی تھا، اور وہاں آ کے انہوں نے پوچھا بھی کوئی ہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے، تلاشی لی تو یہ نکل آئے۔ ادھر بھی امام نے مروان کو چھوڑ دیا، اور اس نے امام حسن علیہ السلام سے سفارش بھی کرائی، نہج البلاغہ میں اس کا تذکرہ بھی ہے مروان نے۔ امام نے کھلے عام چھوڑا ہوا تھا پہلے ہی، اس لیے سفارش کا فائدہ نہیں تھا، تو وہاں پہ خاتون تھی، آ کے تانے شروع کر دی امام علیہ السلام کو، یعنی گالم گلوچ، تانا تشنیع، مومنین کو یہ قتل کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، جیسے خواتین بولتی ہیں۔ امام نے کوئی اس کی طرف نہ دیکھا نہ جواب دیا، ایک طرف منہ پھیر لیا۔ لہذا خواتین کے اوپر مارنے دوڑنے کے شدید امام علیہ السلام مخالف تھے، گھریلو حالات ہوں، جنگی حالات ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں تمہارے افسروں کو گالیاں دیں تب بھی حملہ نہ کرنا، کیونکہ ان کی قوتیں، ان کی جانیں اور ان کی عقلیں کمزور و ضعیف ہیں۔ عقلوں سے مراد احساسات ہیں، عقل سے مراد وہ نہیں ہے کہ کامل ہو جائے تو بلوغ شرعی تکلیف عائد ہوتی ہے، وہ تو خاتون کی کامل ہے، وإلا اس کے اوپر واجبات جو ہیں وہ ساقط ہوتے۔ ادھر عقل سے مراد ان کے احساسات و جذبات ہیں۔ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مأمور تھے، یعنی رسول اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا تھا کہ ان میں سے کسی سے تعارض نہ کرنا، یعنی جھگڑا نہ کرنا، جو آگے خواتین سے الجھ پڑو، خواتین سے کسی صورت میں نہ الجھنا، حالانکہ وہ مشرک ہوتی تھی۔ اگر جاہلیت میں بھی کوئی شخص کسی عورت کو پتھر یا لاٹھی سے نقصان پہنچاتا تھا تو اس کو اور اس کے بعد کی پشتوں کو تان دیا جاتا تھا۔ یہ تو اس کی نسل سے ہے کہ جو خواتین کو جا کے مارا پیٹا کرتا تھا۔ یہ ہمارے پاس ایک بیان آ گیا، اور اس سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کس طریقے سے فوج کو انسانی حقوق کے برتری اور انسانی حقوق کی رعایت کی خصوصی طور پہ تلقین کی۔ آخری حصے کو ہم تیزی سے 1-2 منٹوں میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ صفین کا مرحلہ طے ہو جائے کہ امام علی علیہ السلام نے
جب لشکر کو پڑاؤ ڈالا، اور وہ جھڑپیں جو آغاز کی تھیں وہ گزشتہ درس میں آپ نے سن لی۔ بہرحال صفین کے مقام پہ پہنچ گئے، پانی کا ایک چشمہ پھوٹ رہا تھا اور بہہ رہا تھا۔ جو بہہ رہا تھا اس کے اوپر اس طرح انہوں نے قبضہ کیا کہ وہ ایک تو اوپر تھا، تھوڑا سا نا ٹیلے کے اوپر تھا، تو جو بہاؤ ہے جس طرف، وہ معاویہ کی فوج نے سارا قبضہ اس سائڈ کر لیا۔ اور مثلا ادھر یہ پانی کا چشمہ ہے، بہہ رہا ہے اس طرف، تو ادھر آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا معاویہ بن ابی سفیان۔ یہ بھی ڈال سکتے تھے لیکن امام علی علیہ السلام نہیں پہنچے تھے، اس لیے مالی کشتہ تھوڑا سائڈ پہ رہے۔ امام علی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے کیونکہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ سارے لشکر جب جمع ہو جائیں تو مالک کو امام نے پوری فوج کا سربراہ بنایا تھا، اور معاویہ بن ابی سفیان نے عمرو بن عاص کو پوری فوج کا سربراہ بنایا تھا۔ پوری کی پوری فوج جو شام کی تھی اس کا سربراہ عمرو بن عاص کو بنایا تھا۔ تو مالک کی جو ابو العاور اسلمی سے سلمہ سے جو ہوئی تھی جھڑپیں، اور اس کے نتیجے میں وہ واپس فرار کر گیا، تو پڑاؤ تھوڑا سائڈ پہ ڈالا تھا۔ امام جب پہنچے ہیں تو یہاں پہ ولید بن عقبہ اور عبداللہ ابن ابی سراح انہوں نے مشورہ معاویہ کو دیا کہ پانی بند کر لو۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، ایک تو علی بن ابی طالب تم سے لے لیں گے یہ، اور دوسرا امیر المومنین یہ سیاست کبھی نہیں کریں گے کہ پانی کو گھیر لیں۔ یہ تاریخ کی کتب میں واضح لکھا ہے، کیونکہ وہ زیرک تھا عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص بھی جنگی بندہ ہے، ہم اس کا سلسلہ تفصیلی طور پہ ایک دو درسوں میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے آخر تک اس کے حالات زندگی پڑھی، یعنی میدان جنگ کا بھی بندہ ہے اور ڈپلومیٹ بھی تھا، سیاست کا بندہ بھی تھا وہ۔ لہٰذا اس نے کہا کہ امام علی علیہ السلام یہ پست حرکت کبھی بھی نہیں کریں گے کہ پانی تم لوگوں کی پر بند کر دے۔ اب معاویہ کو پتہ تھا، معاویہ نے کہا کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں بات مانوں گا ان دو کی۔ ولید بن عقبہ اور عبداللہ ابن ابی سراح کی بات مانی، اور وہاں پہ 2-3 بڑے بڑے لشکر سمیت ادھر بٹھا دیا۔ وہاں پہ ایک شخص موجود تھا، اس نے معاویہ ابن ابی سفیان کو اس حوالے سے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ تم کیوں پانی بند کرتے ہو؟ تو معاویہ نے اس کو خوب سنائی، اور عمرو بن عاص نے بھی اس بندے کو خوب سنائی۔ اس بندے کا نام کتب میں وارد ہوا ہے کہ یہ معاویہ ہی کے اطراف کا بندہ تھا، اور معاویہ نے جب یہ الفاظ سنے کہ اس نے کہا کہ بے گناہ افراد ہیں، ظلم و زیادتی تم کر رہے ہو، ان میں بوڑھے بھی ہیں، یہ تو چرند پرند سب کے لیے پانی کھلا ہے، تو معاویہ نے اس کو خوب برے طریقے سے زد و کوب کیا، اور عمرو بن عاص نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس کے اوپر اس نے اپنے جذبات کا اس طرح سے اظہار کیا۔ رات ہوئی، اور رات کے ٹائم وہ بھاگ کے امام علی علیہ السلام کے لشکر میں آ گیا، اور وہاں پہ اس نے بڑے خوبصورت اشعار پڑھے۔ الا للہ درک یبن ہند لقد ذہب الحیاء فلا حیا۔ اے ہند کے بیٹے، تمہاری خوبیوں کا کیا کہنا، جب شرم و حیا ہی چلی گئی تو پھر حیا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ تم میں کوئی حیا ہوتی تو یہ پانی تم بند نہ کرتے۔ یہ کہہ کے وہ گیا، اور پھر اس نے امام علی علیہ السلام کے حق میں جو اشعار پڑھے وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں، کہ ترجمہ یہ ہے کہ اے جوان مردوں کو، فرات سے تم جوان مردوں کو روکنا چاہتے ہو جن کے ہاتھوں میں لچکتے ہوئے پیاسے نیزے ہیں، یعنی یہ نیزے پیاس بجھانا چاہتے ہیں، یہ نیزے پیاسے ہیں، ان کے جگر فقط پیاسے نہیں ہیں، اور انہوں نے ان کی گردنوں میں تیز دھار تلواریں لٹک رہی ہیں، تم نے یہ سمجھا کہ یہ مرد نہیں عورتیں ہیں؟ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ علی تمہارے قرب میں پیاسے رہیں گے اور دوسرے لوگ پانی پیتے رہیں گے؟ کہ تھوڑا سا انتظار تو کرو، یہ پیاسے نیزے جو ہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے تیزی سے یعنی تمہاری طرف آئیں گے۔ بہرحال شامیوں نے قبضہ کر لیا۔ اب امام علی علیہ السلام نے ایک وفد بھیجا، صعصع بن سوحان کو بھیجا۔ صعصع بن سوحان اب ادھر گئے تو معاویہ نے انہیں بھی سنا دیا کہ ہم نے کوئی پانی نہیں چھوڑنا۔ دوسرا دن گزرا، ان کی تو پیاس سے بری حالت ہو گئی۔ چوتھے یا 5واں دن ہو جاتا تو یقینی طور پہ امام کی فوج نے واپس چلا جانا تھا، لیکن سب کو پتہ تھا امام نے اجازت دے دی تو پھر ادھر جو جنگ ہوگی وہ شدید ہوگی۔ لہٰذا امام نے ایک دن وفد بھیجا، صبر کیا کیونکہ سفر سے آئے ہوئے تھے، دوسرے دن صبر کیا۔ اب جب دیکھا کہ پے در پہ میں سفیر بھیج رہا ہوں اور کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور ادھر سے ہمارے سفیروں کو سخت الفاظ میں بھیج دیا جاتا ہے، امام نے پھر ایک چھوٹی سی تقریر کی، اور یہ والا جملہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ جملہ شاعر کا ذکر کیا ہے
لیکن امام کی طرف نسبت دے کے کہ امام نے حماسے کا، کہ امام کے ایک جملے نے لوگوں کے اندر کس طرح توانائیاں بھر دی کہ امام نے فرمایا اپنے تلواروں کی پیاس ان کے خونوں سے بجھاؤ، تو لوگوں میں ایسا جوش آیا کہ وہ پھر نکل کھڑے ہوئے۔ اصل میں دو بڑے لشکر پھر نکلے، ایک کو اشعث بن قیس لے کے آئے اور دوسرا مالک اشتر۔ یہ دونوں چند 8,000 یا 4,000 کے لشکروں کے ساتھ تھے۔ ایک طرف سے اشعث بن قیس نے شدت کے ساتھ حملہ کیا اور دوسری طرف سے مالک اشتر نے شدت سے حملہ کیا، جھڑپیں ہوئیں، بالآخر انہیں اٹھا کے باہر پھینکا اور پانی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب قبضہ کیا تو یہ معاویہ پریشان، اسے تو اپنی موت نظر آ رہی تھی، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے فوجی صرف 3 دن پانی بند رکھتے تو نقشہ الٹ ہوتا جنگ کا، یہ ہلاکت کا شکار ہوتے اور آرام سے یہ تازہ دم، بھرے پیٹ اور آرام اور سکون کے ساتھ اپنی توانائیاں بحال اپنے بدنوں میں کرنے والا لشکر علوی ان کو تو اپنی نوکوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے پانی بند نہیں کیا، اور عمر بن عاص نے بھی کہا کہ تم پریشان نہ ہو، علی تمہاری جیسی حرکت نہیں کریں گے۔ تو امام نے کھولے رکھا، چرند پرند آزادانہ وہ آتے اور پیٹ بھر کے پانی پیتے اور ادھر گپ شپ بھی لگاتے تھے شامی۔ اتنا مطمئن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے لشکر سے، یہ امن کی جگہ ہے۔ آرام سے اپنے جانور چھوڑ دیتے تھے، جانور مہنگا بھی ہوتا ہے اور جنگ کا ٹینک بھی وہی ہوتا تھا، لیکن انہیں کوئی خطرہ نہیں، وہ پانی پیتا اور جانور بھی واپس چلا جاتا، چرند پرند سب کے لیے کھول دیا امام نے۔ معاویہ نے دوسری سازش ادھر ہی کی، ادھر راتوں رات وہ تحریر لکھ کے کہ ابھی جلد ہی بند ٹوٹے گا اور علی ابن ابی طالب کا جو ہے لشکر وہ پانی میں بہہ جائے گا۔ ایک تیر چھوڑا، 2 3، اب لشکر بڑا ہوتا ہے، وہ پڑھتے تو اب حیران پریشان ہو رہے تھے، ہاں یار بند ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ امام علی علیہ السلام انہیں کہتے رہے کہ یہ اس کا جو ہے سازش ہے، اس کی مت پریشان ہو۔ اگلی رات کو دیکھا کہ ٹھک ٹھک آوازیں آ رہی ہیں، بند ٹوٹ رہا ہے، پانی کے شور شرابے کی آوازیں رات کو بڑھ جاتی ہیں، تاریکی ہوتی ہے، ان کے دل ڈولنے لگ گئے عراقیوں کے۔ ان میں سے بعض جو ہیں انہوں دم دبا کے بھاگ گئے، تھوڑے سے بھاگے تھے، جب وہ بھاگے ہیں تو بقیہ نے بھی اپنے بوری بستر سمیٹے اور بھاگ گئے۔ اب وہ جب بھاگے ہیں تو جا کے معاویہ ابن ابی سفیان کی فوج نے ادھر قبضہ کر لیا۔ امام انہیں سمجھاتے رہے کہ یہ سازش ہے۔ اب جب قبضہ کر لیا تو امام کے پاس پھر لوٹ کے آئے، کہا کہ ہم شرمندہ ہیں، ہم ان کی فریب کاری میں آ گئے، آپ سے معذرت خواہ ہیں، اور کہا کہ ہم آپ سے معذرت زبانی نہیں عملی کریں گے کہ ہم یہ جگہ آپ کو لے کے بھی دیں گے۔ انہوں نے پھر غصہ غضب کے ساتھ جو معاویہ کی فوج پہ حملہ کیا، انہیں بھگا کے انہوں نے دم لیا اور پھر وہ جگہ انہوں نے ان شامیوں سے چھین لی۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شعور کا کیا لیول تھا، یعنی ایک پروپیگنڈا امام، یہ پراپر جو بے شعوری ہے اور جہالت اور عدم اطاعت، یہ وہ دشمن تھے جس نے لشکر علوی کو توڑا، اور معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عاص یہ بات جانتے تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک حربہ اس طور پہ اختیار کرتے اور اس طریقے سے یہ پانی کے گھاٹ کا مسئلہ اور مرحلہ، یہ پہلا معرکہ تھا جو انجام پایا، اور اس میں بالآخر فتح ہر 2 صورتوں میں پانی کے گھاٹ کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام کی، اور پھر سناٹا چند دنوں کے لیے چھا گیا کہ امام علی علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ سفارتی طریقے سے مزید اگلا معرکہ نہ ہو، کہ اس پوری جنگوں میں دونوں بڑے بڑے لشکر آمنے سامنے ہو جائیں، اس لیے 2-3 دن تک پھر بالکل خاموشی رہی، اور پھر چند دنوں کے بعد دوسرا بڑا معرکہ ہوا کہ جو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔